السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ البقرہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم الخیر، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کو جس انداز میں متعارف کرایا وہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو لا ریب فیہ ہے اس کے معنی کیا ہے، یہ کون سا لا ہے جو قرآن مجید میں یہاں پر استعمال ہوا ہے، یہ سب کچھ انشاءاللہ تعالی ہم آج کے لیکچر میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو کل ہم نے جملہ اسمیہ کو منفی بنانا سیکھا تھا اور ہم نے دیکھا تھا کہ حجاز والے جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے اس کے شروع میں ما داخل کیا کرتے تھے، اور ما داخل کرنے کے ساتھ ہی وہ جملہ اسمیہ کی خبر کو منصوب بھی پڑھ دیا کرتے تھے۔ تو گرامر والوں نے وہاں سے پھر ایک قاعدہ نکالا کہ اس ماہ کا نام انہوں نے رکھا ماہ حجازیہ، اور قرآن مجید میں اس کی مزید ایگزامپلز بھی آپ کو مل جاتی ہیں، جن میں سے ایک ایگزامپل تو میں نے آپ کو دی تھی ما ھذا بشرا، اور اس کے علاوہ اور بھی ایگزامپلز ہیں جی، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ مجادلہ میں ارشاد فرمایا ان لوگوں کے بارے میں جو زہار کر لیتے ہیں، یعنی زہار تھا اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھنا، اس طرح حرام قرار دے دینا جیسے ان کی مائیں ان پر حرام ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، وہ لوگ جو اپنی عورتوں سے زہار کر لیتے ہیں وہ سن لیں کہ ما ہن امہاتہم، ما ہن امہاتہم، ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں ہیں۔ جب ما حجازیہ لگا تو امہات مجرور ہوا، منصوب ہوا آتی کی آواز کے ساتھ، اور ہم جو ہے اس سے پہلے زیر تھی تو وہ ہم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ان کی مائیں تو صرف وہ ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا۔ تو بہرحال جی جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے اس کے شروع میں ما حجازیہ کا استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید میں آپ کو جملہ اسمیہ میں نفی کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے لا بھی ملتا ہے۔ لا، نیوٹن کے لاز پڑھے ہیں آپ نے جی؟ پڑھے ہیں نا؟ کتنے لا ہوتے ہیں؟ 3۔ تو لسان القرآن کورس کے بھی لاز ہیں جی کچھ۔ پہلا لا پڑھیں گے ہم، اور اس لا کا نام ہے جی لائے نفی جنس۔ لائے نفی جنس ایک لا ہے جو جملہ اسمیہ کی نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک لا جو جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک تو ما ہے نا جو ما حجازیہ جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ تو آپ نے پڑھ لیا۔ اب ایک لا بھی ہے جو جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لا کو لائے نفی جنس کہتے ہیں۔ اب سب سے پہلے تو ہم پہچانیں گے کہ لائے نفی جنس جو ہے اس کو پہچاننا کیسے ہے۔ تو لائے نفی جنس بڑی آسانی سے پہچانا جاتا ہے۔ جب بھی قرآن مجید پڑھتے ہوئے، قرآن مجید آپ تلاوت کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، آپ کو ایک لا نظر آتا ہے اور لا کے بعد آپ کو اسم نظر آ جاتا ہے جی۔ لا کے بعد آپ کو اسم نظر آتا ہے۔ اب کیسے پتہ چلے گا کہ اسم ہے؟ ظاہر بات ہے میننگ سے پتہ چل جائے گا آپ کو، صحیح ہے؟
لا کے بعد آپ کو کوئی اسم نظر آتا ہے، وہ اسم جو ہے نمبر ایک یا تو واحد ہوتا ہے یا جمع مکسر ہوتا ہے. لا کے بعد آپ کو ایک اسم نظر آئے، وہ اسم واحد ہو یا جمع مکسر ہو. ٹھیک. نمبر دو، وہ اسم نکرہ ہو، وہ اسم نکرہ ہو. نمبر تین، بغیر تنوین کے ہو، اس میں تنوین بھی نہ آ رہی ہو، کیونکہ واحد ہو جب مکسر کے آخر میں تنوین آتی ہے نا، اس میں تنوین بھی نہ ہو. نمبر چار، منصوب ہو. اگر لا کے بعد آنے والے اسم میں یہ چاروں باتیں پائی جاتی ہیں تو وہ لا کون سا ہوگا؟ لائے نفی جنس. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آگے؟ مثلا مثال دیتا ہوں میں، پہلے پھر سمجھ لیں ایک مرتبہ. قرآن مجید میں جملہ اسمیہ کی نفی کے لیے ایک لا بھی استعمال ہوتا ہے جس کا نام ہے لائے نفی جنس. اس لائے نفی جنس کو پہچانتے کیسے ہیں؟ اس کو ہم پہچانتے ہیں کہ اس کے بعد قرآن مجید میں جو استعمال ہوا ہے لائے نفی جنس، اس کے بعد آپ کو اسم ملے گا یا تو واحد ہوگا یا جمع مکسر ہوگا، ساتھ ہی وہ نکرہ بھی ہوگا، ساتھ ہی اس پہ تنوین بھی نہیں آئے گی اور منصوب بھی استعمال ہوگا. ٹھیک ہے. اب میں مثال دیتا ہوں. میرے پاس ایک اسم ہے جی رجل. رجل واحد اسم ہے. ٹھیک ہے. اس کے شروع میں لائے نفی جنس لگانا چاہتا ہوں. تو لائے نفی جنس کی شرائط کیا ہے کہ اس کے بعد اسم واحد یا جمع مکسر ہونا چاہیے، تو یہ واحد ہے. کلیئر ہو گیا؟ نمبر دو، نکرہ ہونا چاہیے، نکرہ. نمبر تین، اس پہ تنوین نہیں ہونی چاہیے، تو ڈبل حرکت نہیں ہوگی، ڈبل حرکت نہیں آئے گی، اور منصوب ہونا چاہیے. رجل منصوب کیسا ہوگا؟ رجلن. اب رجلن میں سے تنوین ہٹاؤ تو کیا بچے گا؟ رجلا. ماشاءاللہ. تو آپ نے لائے نفی جنس کے اسم کو پہچان لیا. تو عربی زبان میں اگر کہا جائے کہ لا رجلا، لا رجلا موجود فی البیت، لا رجل موجود فی البیت، لا رجل موجود فی البیت. اب دیکھیں، آپ کو پتا ہے کہ مرکب جاری جملے میں متعلق بنتا ہے، ایسے ہے نا؟ تو یہ تو ہو گیا متعلق. موجود خبر، کس کی خبر؟ لائے نفی جنس کی، کیونکہ جب ماں آیا تھا تو پھر مبتدا خبر نہیں رہے تھے بلکہ ماں کا اسم ماں کی خبر بن گئے تھے. انا آیا تھا تو انا کا اسم اور انا کی خبر بن گئے تھے. تو لائے نفی جنس آیا تو لا کی خبر اور لا کا اسم بن گئے. ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کا ترجمہ وہ آپ کو مزہ دے گا. اصل میں جب کوئی کہے کہ لا رجل فی البیت، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں مرد نام کی چیز نہیں ہے. جسے مرد کہہ سکتے ہیں نا، وہ گھر میں نہیں ہے. گھر میں کوئی بھی مرد نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی مرد کی جنس سے جو بھی ہو سکتا ہے نا، چاہے وہ چھوٹا لڑکا ہے، یعنی جس پہ مرد بول سکتے ہیں آپ، اس کی نگیشن ہو رہی ہے جی، کہ گھر میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. بعض اوقات آتے ہیں نا صبح کے وقت، نوک ہوتا ہے دروازہ، کہتے ہیں جی کوئی مرد ہے اسے بلائیں. تو اب آپ بڑی آسانی سے کہہ سکتے ہیں جی، آپ کے گھر والوں کو سکھا دیں جملہ کہ لا رجل فی البیت، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے.
تو یہ جو لا نفی جنس ہے اس کا مطلب کس طرح سے لیا جاتا ہے، اس کا ترجمہ ان الفاظ میں کیا جا سکتا ہے، کوئی بھی نہیں ہے، ہے ہی نہیں، بالکل نہیں ہے۔ یہ تین طرح سے ترجمہ آپ اس کا کریں گے۔ نمبر ایک، کوئی بھی نہیں۔ نمبر دو، ہے ہی نہیں۔ نمبر تین، بالکل بھی نہیں۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا، اپنے کلام کا، اپنی کتاب کا تعارف کچھ ان الفاظ میں کروا رہے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب فیہ۔ ریب اسم ہے جس کے معنی ہے شک۔ اب ریب نکرہ ہے، واحد ہے، نکرہ ہے، منصوب ہے اور تنوین کے بغیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے یہ لا ریب فیہ ہے، یعنی اس کتاب میں کوئی بھی شک نہیں ہے، اس کتاب میں شک ہے ہی نہیں، اس کتاب میں بالکل شک نہیں ہے۔ اب یہ چیز ترجمے میں نہیں آ سکتی، یہ آپ کو گرامر پڑھتے ہوئے لا نفی جنسی بتاتا ہے کہ میرا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو ظاہر بات انہیں مسئلہ تھا نا، وہ کہتے تھے کہ کسی ان کا اپنا کلام ہے، انہوں نے خود اسے بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس قرآن کو متعارف کرایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب عرب کو عربی آتی تھی، ظاہر بات ہے، جب اس کے سامنے یہ جملہ آیا ہوگا تو اسے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یعنی کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس کتاب میں شک نام کی چیز نہیں ہے، اس میں بالکل شک نہیں ہے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے ہی نازل کردہ ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ الحمدللہ آج کا مسلمان اس سے شکر ہے اللہ کا بچا ہوا ہے، اسے اس بات میں تو بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، لیکن قرآن پڑھتے ہوئے اس کے مضامین میں بہرحال اسے اس طرح کا یقین نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے، ہے نا۔ یعنی اگر اللہ نے کہا ہے، اللہ نے سود کے بارے میں کہا ہے کہ جنہوں نے سود دوبارہ لیا تو فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ کیا مطلب ہے اس کا ہم فیہا خالدون؟ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ تو ہمیں مضامین میں بہرحال کچھ نہ کچھ لگتا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید کا تعارف ہی اللہ تعالیٰ نے ان خوبصورت الفاظ کے ساتھ کرایا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب لا ریب فیہ ہے۔ میں اس کا ترجمہ ہی نہیں کرتا، میں اس کا ترجمہ یہی کرتا ہوں لا ریب فیہ۔ اب دیکھیں اگر یہ لا نفی جنس آپ کو سمجھ میں آ گیا تو آپ کو اپنا کلمہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ یہاں الا اللہ کے معنی ہے غیر اللہ، یعنی الا اللہ کا مطلب ہے نا اللہ کے علاوہ، الا اللہ اللہ کے علاوہ، تو غیر اللہ یہ ہو نا اللہ کے علاوہ۔ تو کلمہ ہمارا بتا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں۔ چیک کر لیں لا نفی جنس کو، اس کے بعد آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ اس میں واحد ہے، ورنہ قرآن مجید میں آپ کو الہ کا لفظ نظر آیا ہے نا، الہن، انما الہکم الہ واحد، تو الہ کہتے ہیں معبود کو۔ تو لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ اب عرب کو چونکہ عربی آتی تھی لہٰذا اسے پتا تھا جب میں نے کلمہ پڑھ لیا
تو میں گواہی دے رہا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ ہمیں عربی نہیں آتی، لہذا پتہ نہیں کس کس کو ہم نے معبود بنایا ہوا ہے۔ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور معبود بھی بنائے ہوئے ہیں، ہے نا؟ یعنی معبود کسے کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب عبادات ہے۔ دعا بھی عبادت ہے، دعا بھی عبادت ہے، ایسی ہے نا؟ دعا عبادت ہے، اور دعا کیا مطلب ہے؟ مانگنا۔ تو گویا اللہ کے علاوہ مانگا بھی کسی سے نہیں جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کا یہ بھی مطلب ہے کہ مانگنا بھی ہے تو صرف اللہ سے مانگنا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت اس انداز میں فرمائی تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں نمک کی ضرورت ہے تو بھی اللہ سے مانگو، اگر تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے تو اللہ سے مانگو۔ اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی صحابہ کی، کیونکہ سب وہ عرب جانتے تھے کہ لائے نفی جنس کا مطلب کیا ہے۔ تو قرآن مجید اگر ہم کھلی آنکھوں سے پڑھیں تو سب عقائد آپ کے ٹھیک ہو جاتے ہیں، درست ہو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں کس طریقے سے ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں اور پھر بھی اللہ کے علاوہ دوسروں سے مانگتے رہتے ہیں۔ کلیئر ہو گیا نا؟ تو ہمارے کلمہ کی بنیاد جو ہے وہ بھی لائے نفی جنس پر ہے۔ اسی طرح دیکھیں، یہ بھی ایمان ہمارا پکا ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی پکا کیا صحابہ کا۔ آپ کے صبح شام کے اذکار اور دعاؤں میں ایک ذکر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ صبح اور شام کے وقت نماز کے بعد لائے نفی جنس کے ساتھ یہ کلمات لازمی کہا کرو کہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا موتع لما منعت۔ مانے کہتے ہیں روکنے والے کو، نہ دینے والے کو، اور موتی کہتے ہیں دینے والے کو، عطا کرنے والے کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تربیت کی اس انداز میں کہ نماز صبح و شام تمہیں یہ سبق لازمی پکا ہونا چاہیے کہ دینے والا صرف اللہ ہی ہے۔ اگر اللہ دینے کا فیصلہ کر لے تو پھر کوئی روکنے والا ہے ہی نہیں، اور اگر اللہ ہی روک دے تو پھر تمہیں لگ رہا ہو کہ وہاں سے مل سکتا ہے، وہاں سے مل سکتا ہے، وہاں سے مل سکتا ہے، تو کوئی تمہیں دینے والا نہیں ہے۔ اس لیے فرما دیا کہ یہ ذکر لازمی کیا کرو صبح شام کہ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ کوئی روکنے والا ہے ہی نہیں جسے تو دینا چاہے، ولا موتع لما منعت، اور کوئی دینے والا ہی نہیں ہے جسے تو روک دے، ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ تو یہ اذکار ایسے نہیں لکھے ہوتے مسجد کی خوبصورتی کے لیے کہ ماشاءاللہ جی چارٹ ایک یہاں لگا ہوا ہے، ایک وہاں لگا ہوا ہے، ایک باہر لگا دیا، صحیح ہے؟ یہ پڑھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ہم تو بس السلام علیکم کے بعد ایسے اٹھتے ہیں جیسے ہمیں کوئی کام پتہ نہیں بڑے اہم کام ہے ہمارے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہوتی ہے۔ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، ہم پتہ نہیں نماز میں کتنا ٹائم کیسے لگا لیتے ہیں، یہاں سلام پھیرا امام نے اور وہاں ہم نے فوراً دوڑ لگائی۔ اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا کہ انسان اپنی جگہ بیٹھ کر نماز کے بعد جب ذکر میں مصروف ہوتا ہے تو فرشتے اس کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اس کے لیے۔ ہمیں پسند ہی نہیں ہے شاید یہ چیزیں۔ تو یہ جو اتنے بڑے بڑے چارٹس لگے ہوئے ان کا کوئی مقصد ہے، یہ صرف خوبصورتی نہیں ہے، اس مسجد کی ذہن میں رکھیے گا۔ پھر دیکھیں جی لائے نفی جنس میں ہمارے لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ بھی لائے نفی جنس ہے۔
پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نام کی چیز نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے جی اس کا، دین میں زبردستی نہیں ہے؟ کسی کو آپ مجبور نہیں کر سکتے کہ یہ کرو اگر آپ کی مرضی سے وہ کریں۔ نہیں، یہی تو غلط ہے نا۔ اس کا کانسیپٹ عام طور پہ یہ لیا جاتا ہے کہ آپ کسی پہ زبردستی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، نہ اسے آپ نے نماز کا کہنا ہے، نہ روزے کا کہنا ہے، نہ نیک کام کا کہنا ہے، اس کی مرضی ہے، وہ جانے اللہ جانے، جی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں آپ کسی کو زبردستی داخل نہیں کر سکتے۔ لا اکراہ فی الدین، یعنی دین میں زبردستی نہیں ہے، یعنی کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کریں گے آپ کہ گن پوائنٹ پہ آپ اسے کہیں چلو بھی کلمہ پڑھو، اس کا یہ مطلب ہے۔ ہاں اگر آپ مسلمان ہو گئے ہیں تو پھر آپ پہ سختی ہوگی، اسٹیٹ کرے گی سختی آپ پہ، نماز بھی پڑھائے گی آپ کو۔ کیسے پڑھائے گی؟ وہ نماز کے اوقات میں آرڈر دے گی کہ سب کچھ بند ہو، نہ بیچنے والا ہو، نہ خریدنے والا ہو، تو آپ دیکھیں کیسے نماز نہیں پڑھیں گے۔ پھر اسٹیٹ خود آ کے آپ کی دکانوں سے، آپ کے کاروباروں سے زکوٰۃ وصول کرے گی۔ کیسے روزے نہیں رکھتے آپ؟ آج کل تو آپ بڑے مزے سے کھلے، جب جی چاہتا ہے۔ رمضان میں آپ دیکھتے ہیں، اب تو ہمارے دور مجھے یاد ہے اچھی طرح، ہم چھوٹے ہوتے تھے تو رمضان میں اگر کسی کا نہیں بھی روزہ ہوتا تھا تو وہ کم از کم کسی کے سامنے پینے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ یہاں تک کہ مسافر بھی ہیں اڈوں پہ، اسٹیشنز پہ، وہ انہوں نے ٹینٹ لگائے ہوتے تھے اسپیشل کہ جس کا روزہ نہیں ہے وہ ذرا ٹینٹ کے پیچھے آ جائے، یہاں چھپ کے دوسروں کی نظروں سے بچ کے کچھ کھا پی لے۔ چلو ظاہر بات ہے ضرورت ہے، سفر میں روزہ اللہ نے معاف کیا، لیکن اب تو سب کچھ اوپن ہے جی۔ رمضان میں آپ دیکھیں ماشاءاللہ نوجوانوں کو میں نے دیکھا ہے، شام کو ریڈیاں گزر رہی ہوتی ہیں، ان سے شربت پی رہے ہوتے ہیں کھڑے ہوئے، اور اگر کوئی سمجھائے تو یہی آیت کوٹ کرتے ہیں جی لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں زبردستی نہیں ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ دین اسلام ایک پیکج ہے، ذہن میں رکھیے گا، پیکج۔ کون سا پیکج یوز کرتے ہیں جی موبائل کا؟ آپ موبائل کا کون سا پیکج یوز کرتے ہیں؟ کون سا نیٹ ورک یوز کرتے ہیں؟ کوئی پتہ نہیں، یو فون ہے کہ جائز ہے ناجائز ہے؟ میٹل سب۔ اچھا ٹھیک ہے نا۔ تو جب آپ کوئی پیکج لیتے ہیں نا تو انہوں نے کہا ہوتا ہے کہ آپ کو تمام رولز اینڈ ریگولیشنز فالو کرنی ہوگی۔ اگر کوئی رول قاعدہ پسند نہیں ہے نا، دوسرا پیکج لے لیں، سیدھی سی بات ہے۔ تو اسلام بھی ایک پیکج ہے جی، سیدھی سی بات ہے۔ اگر کچھ اس میں پسند نہیں تو دوسرے پیکیجز بھی اویلیبل ہیں، لے سکتے ہیں اپنی مرضی سے۔ ہاں اگر اسلام لیا، اسلام قبول کیا تو پھر شرائط بھی پوری کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک چھوٹا سا تھا جی لا نفی جنس، کہ لا نفی جنس ایسا لا ہوتا ہے جو اپنے بعد میں آنے والے اسم کو منسوب کرتا ہے بغیر تنوین کے، اور وہ اسم جو ہے واحد یا جمع مکسر ہوتا ہے نکرہ کے ساتھ، ٹھیک۔ اس کے اور بھی بہت ساری ایگزامپلز ہیں قرآن مجید میں، چھوٹی چھوٹی ایگزامپلز ہیں۔ مثلا حضرت یوسف علیہ السلام کا جب معاملہ کھل گیا بھائیوں پر، اور بھائیوں نے سوچا کہ اب ہماری خیر نہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب، آج کے دن تم پر کسی قسم کی گرفت نہیں۔ اب دیکھیں لا تثریبہ سے انہیں سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فتح مکہ کے موقع پر، جب بڑے بڑے آپ کے سامنے کانپ رہے تھے کھڑے، اور وہ سوچ رہے تھے کہ اب ہماری خیر نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ آج میں تم سے وہی کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کسی قسم کا مواخذہ نہیں۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی میں جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ
وہ ایک اونچی جگہ پہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ یا بنی ارکم معنا، اے میرے بچے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا۔ قال سآوی الی جبل، کہنے لگا کہ میں کسی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا جی، یعصمنی من الماء، وہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ تو کیا فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے؟ قال لا عاصم اليوم، لا عاصم، وہ آج کے دن بچانے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو لا نفی جنس اگر آپ کو سمجھ آئے گا تو آپ کو قرآن مجید پڑھنے کا مزہ آئے گا۔ تو ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا جی، یہ بھی کور ہو گیا۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے ہمارا اسم مکمل ہو جائے گا، اور کل سے ہم فعل شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ تو اس کی تصویر لے لیں جی، فارغ کریں، اور پھر ہم ایک دوسرے چھوٹے سے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ بالکل، بس وہ سمپل نفی ہے نا، یہ جنس کی نفی کر دیتا ہے، یعنی اس کی شکل۔ جیسا میں نے حدیث سنائی ہے نا آپ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے افراد اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے یوم لا ظل، ظل کہتے ہیں سائے کو، لا ظل، سائے نام کی چیز نہیں ہوگی۔ لے لیں یار، لا ظل الا ظلہ، اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کسی قسم کا سایہ نہیں ہوگا۔ کے بارے میں جو امام شافعی صاحب کا قول تھا نا، وہ ذرا لکھ لو مجھ سے، وہ پڑھا نہیں جاتا، ابھی موقع آیا تھا لکھنے کا، جو اس نے کہا تھا نا کہ اگر اس نہ سو، جی جی، ہاں یہ چل رہا ہے، لا وصیت ہوں، انہیں کافی ہو جائے گی۔ لے جی، اب ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے، وہ ہم پڑھنے ہیں، پھر اس کے بعد بریک ہوگی، پھر انشاءاللہ تعالیٰ بریک کے بعد لاسٹ ٹاپک ہم پڑھیں گے اسم کے حوالے سے، اور یوں ہمارا اللہ کی توفیق سے، اس کے فضل سے اسم والا حصہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ ہر زبان میں کسی کو بلانے کے لیے، آواز دینے کے لیے کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے پنجابی میں ہم کہتے ہیں اوئے، اردو میں کہتے ہیں ارے، او، اس طرح کے لفظ جو ہیں ہم کسی کو بلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اوئے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ جو اوئے ہے نا، یہ لفظ کیا کہلاتا ہے عربی زبان میں، اس کے ایکویلنٹ کیا لفظ ہے؟ تو یہ چھوٹا سا ٹاپک ہے، ہم نے پڑھنا ہے، اور وہ ٹاپک ہے جی حرف و ندا۔ ندا کہتے ہیں آواز دینے کو۔ تو ہر زبان میں آواز دینے کے لیے کچھ لفظ ہوتے ہیں۔ عربی میں جو سب سے زیادہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا آواز دینے کے لیے، وہ آپ کا جانا پہچانا لفظ ہے جی، وہ ہے جی یا، یا، ٹھیک، جس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں اے کے ساتھ۔ میں نے کسی لڑکے کو آواز دینی ہے تو میں کہوں گا عربی زبان میں یا ولد، یا ولد، اس کا ترجمہ ہوگا اے لڑکے، اے لڑکے۔ آپ کہتے ہیں یا اللہ، ٹھیک ہے، اے اللہ، صحیح، جب مانگتے ہیں اللہ سے تو یہ کہتے ہیں نا یا اللہ۔ اب
یا ولد میں جو یا ہے یہ حرف ندا ہے، اور جو لڑکا ہے یعنی جسے آپ ندا دے رہے ہیں اس کو گرامر میں کہتے ہیں منادا. منادا، منادا کسے کہتے ہیں؟ جس کو آواز دی جائے، جس کو پکارا جائے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، معرفہ کی کتنی قسمیں ہم نے پڑھی ہیں؟ معرفہ کی کتنی قسمیں پڑھی ہیں؟ معرفہ کی کتنی قسمیں پڑھی ہیں؟ 6 پڑھی ہیں. کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 علم، نمبر 2 ضمیر، نمبر 3 اشارہ، نمبر 4 موصول. یہ تو بلٹ ان معرفہ ہیں. اور میں نے بتایا تھا کہ اگلی 3 جو ہیں وہ نکرہ کو معرفہ بنا کے حاصل ہوں گی. اس میں سے ایک ہم نے دیکھی ال لگا کر معرفہ بنایا، دوسری اضافت کے ساتھ معرفہ بنایا. اب آخری قسم بھی آج نوٹ کر لیں جی، 7ویں، وہ ہے جی معرف بن ندا. معرف بن ندا. معرف بن ندا کیا مطلب ہے؟ ندا کے ذریعے معرفہ بنا دینا. صحیح؟ ولد نکرہ تھا نا، لیکن جب میں نے کہا یا ولد تو اب ولد بھی معرفہ ہو گیا. کلیئر ہوگی بات؟ کیونکہ اب اس سے پہلے آپ نے حرف ندا لگا دیا یا ولد. تو یہ معرفہ کی 7ویں اور آخری قسم ہے معرف بن ندا. تو آخری 3 قسمیں جو ہیں وہ ایک معرف بن لام یعنی لام کے ذریعے معرفہ بنایا، دوسری معرف بن اضافہ مضاف الیہ کے ذریعے معرفہ بنایا، نمبر 3 معرف بن ندا، ندا کے ذریعے معرفہ بنایا. مثلا میرے پاس ایک لفظ ہے جی رجل. رجل نکرہ ہے، میں اس کو معرفہ 3 طریقوں سے بنا سکتا ہوں. نمبر 1 اس پہ الف لام لگا دوں تو کیا بن جائے گا؟ یہ الرجل. میں اسے مضاف بنا کر معرفہ بنا سکتا ہوں. میں کہوں جی رجل امرأۃ، یا چلے معرفہ کے ساتھ لاتا ہوں نا ذرا کلیئر ہو جائے گا. رجل المرأۃ، مرأتی، یہ میں نے اضافت کر دی، سے ریلیٹ کر دیا. اور تیسری صورت میں رجل کے شروع میں یا لگا دوں اور کہوں جی یا رجل، تو اب تینوں صورتوں میں رجل جو ہے وہ معرفہ ہے. پہلی قسم معرف باللام، دوسری معرف بالاضافہ، اور تیسری معرف بن ندا. ٹھیک ہے؟ تو عربی زبان میں ندا کے لیے جو سب سے زیادہ لفظ استعمال ہوتا ہے وہ یا ہے. اب قرآن مجید میں آپ کو یا جو ہے مختلف کمبینیشنز میں ملے گا. وہ سارے کمبینیشنز آج ہم سالو کرتے ہیں جی. یعنی حرف ندا اور منادا کے کمبینیشنز جو ہیں قرآن مجید میں کس کس طرح سے آئے ہیں وہ سارے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. پہلا کمبینیشن ہے جی حرف ندا پلس منادا. ان کے کمبینیشن کیا کیا ہیں؟ نمبر 1 حرف ندا پلس تنوین والا اسم. یعنی حرف ندا کے ساتھ جب بھی تنوین والا کوئی اسم استعمال ہوگا تو اس کو ہم نے کیسے لکھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے یہ بتانے لگا ہوں. ٹھیک ہے؟ مثلا یا پلس زیدن ہے، تو جب ان دونوں کا کمبینیشن بنے گا تو عربی زبان میں ہم کہیں گے یا زیدو، یا زیدو. کیا ہوا ہے؟
تنوین ختم ہو گئی. تو حرف ندا کے ساتھ جب بھی تنوین والا اسم آئے گا نا تو اس کی تنوین ہٹا کے بولنا ہے آپ نے اور مرفوعی بولنا ہے. یا زیدو کہیں گے ہم. کلیئر ہو گیا؟ صحیح ہے. تو اب یہاں بھی آپ بول سکتے ہیں, یہاں پر کیا حرکت آئے گی؟ یا ولدو. یہاں پر کیا آئے گی؟ یا رجلو, یا قاسمو, یا علیہو, ٹھیک ہے, یا حاشرو, یا اویسو. اچھا وہ تنوین والا اسم چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو, اس کی ایگزامپل میں قرآن سے دیتا ہوں آپ کو. جو بھی چیز پڑھاتا ہوں قرآن سے اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. یا کے بعد میرے پاس اسم ہے جی نار. مجھے بتائیے نار مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مؤنث ہے, ٹھیک ہے. اور نار پہ تنوین آتی ہے, نار کہتے ہیں آگ کو. تو یا کے ساتھ جب نار لگاؤں گا تو کیا پڑھوں گا؟ یا نارو. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم. اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا. ٹھیک ہے, تو قرآن سے بھی پروو ہو گیا. اوکے. دوسرا کمبینیشن جو ہمیں قرآن میں ملتا ہے یا کا, حرف ندا اور منادا کا, وہ ہے جی یا پلس الف لام والا مذکر. یا کے ساتھ الف لام والا مذکر. مثلا مثال دیتا ہوں, یا پلس النبی. الف لام لگا ہوا ہے نا. اب ان کا کمبینیشن جب بنے گا تو کیسا بنے گا؟ وہ یہ بنتا ہے کہ آپ نے حرف ندا اور منادا ان دونوں کے درمیان میں ایوہا ایڈ کر دینا ہے جی. یا ایوہ النبی, یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یا کے ساتھ جب بھی الف لام والا مذکر آئے گا تو کیا کرنا ہے؟ دونوں کے بیچ میں ایوہا ڈال دینا ہے. جی بلال الانسان, یا کے ساتھ بولوں گا تو کیا بولوں گا؟ یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم. جی ابو ذر المزمل, یا ایوہ المزمل. جی حاشر المدثر, یا ایوہ المدثر. جی بلال الناس, بلال سوری ابراہیم الناس, یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم. ٹھیک ہو گیا. جی علی ابو ذر الکافرون, یا ایوہ الکافرون. کلیئر ہو گیا؟ ماشاءاللہ جی. تیسرا کمبینیشن یا پلس الف لام والا مؤنث. یا کے ساتھ جب الف لام والا مؤنث آ جائے, مثلا یا کے بعد ہے جی النفس. یا کے بعد مؤنث آ گیا الف لام والا, تو کیا کرنا ہے آپ نے؟ حرف ندا اور جو منادہ ہے اس کے درمیان میں ایتھا ایڈ کرنا ہے. یا ایتھا النفس. ٹھیک ہے.
اور پوری کنسٹرکشن ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. تو قرآن مجید میں مؤنث کا استعمال بہت کم ہے، ایک دو بس ایگزامپلز ہیں زیادہ زیادہ، جبکہ مذکر کی ایگزامپل بہت ساری آپ نے دیکھی. 3 کمبینیشن ہو گئے جی. چوتھا اور آخری کمبینیشن یا پلس مرکب اضافی. یا کے ساتھ مرکب اضافی آ جائے اگر. مثلا ایگزامپل دیتا ہوں، یا کے بعد ہے جی عبداللہ، یا کے بعد عبداللہ مرکب اضافی ہے نا. اچھا مضاف الیہ ہے تو مجروری ہونا ہے ہمیشہ. اب یا کیا کرے گا؟ یا جو ہے دیکھیں کیا کرتا ہے، بتائیں مجھے ذرا. یا عبداللہ، یا عبداللہ، کیا کیا یا نے؟ منسوب کر دیا ہے کس کو؟ مضاف کو. ماشاءاللہ جی صحیح ہے. اس لیے آپ دیکھیں رسول اللہ مرکب اضافی ہے. صحابہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے تھے تو آپ کو کیا کہتے تھے؟ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کلیئر ہو گیا؟ کلیئر؟ دیکھیں جی، رب العالمین مرکب اضافی ہے نا. رب العالمین مرکب اضافی، یعنی تمام جہانوں کا رب. جب اس کے شروع میں یا لگے گا تو کیا بن جائے گا؟ یا رب العالمین. اب مشکل ہو جائے گی ہے نا. اب آپ جب دعا سنیں گے مانگتے ہوئے اور امام صاحب اگر پڑھ رہے ہیں یا رب العالمین تو آپ فوراً غلطی پکڑ لیں گے ان کی، ہے نا، کہ جی یا رب العالمین ہونا چاہیے. صحیح ہے. اسی طرح دیکھیں ارحم الراحمین، جب یا لگے گا تو کیا پڑھیں گے؟ یا ارحم الراحمین. پھر اس طرح آپ کو اشعار میں بھی ملتا ہے یا صاحب الجمالی و یا سید البشر. ٹھیک ہے، تو ساری ایگزامپلز وہ آپ کو ملیں گی. قرآن مجید میں اس کی اور بھی ایگزامپلز ہیں. حضرت مریم سلام علیہا جب حضرت عیسیٰ کو گود میں لے کے آئی ہیں اور ان کی قوم نے دیکھا کہ بچہ ان کی گود میں ہے تو کیا کہا تھا؟ اسید قوم نے کیا کہا تھا حضرت مریم سے؟ یا اخت ہارون، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن. کلیئر ہو گیا جی. اسی طرح آخری ایگزامپل آپ کو یاد ہوگا، ہم نے ابن کی ایک جمع پڑھی تھی. ابن کی جمع کیا ہوتی ہے پتہ ہے کسی کو؟ ابن کی جمع کسی کو نہیں یاد؟ ابن کی 2 جمع پڑھی ہے نا ہم نے، ایک ہے ابنا اور دوسری ہم نے پڑھی تھی بنون، بنونا. اب بنونا جمع سالم ہے، اور جمع سالم جب مضاف بنتا ہے تو نون نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، مضاف بنتا ہے تو نون نکل جاتا ہے نا. اچھا بنونا سے پہلے جب یا لگے گا تو بنونا کیا ہو جائے گا؟ بنینا. اور بنینا کا نون نکلے گا تو کیا بچا؟ بنی. یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو. ہے ابنا بھی جمع ہے نا، وہ مکسر ہے، اور بنونا جمع سالم ہے، اونا کی آواز آ رہی ہے. یا بنی آدم
یا بنی اسرائیل، اے آدم کے بیٹو، اے یعقوب کی اولاد. ٹھیک ہے، بس ایک پوائنٹ رہتا ہے، میرا خیال ہے بریک لے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر کر کے آگے چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.